السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا رمضان بہت اچھے سے گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید تک پہنچا دیا۔ اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کی، تو سعودی عرب میں اور ایبراڈ میں کے کنٹریز میں چاند نظر آ گیا ہے اور کل ان کے پاس سب کے پاس عید ہوگی۔ میری طرف سے ان سب بھائی بہنوں کو بہت بہت عید مبارک ہو، چاند رات مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی ہزاروں عیدیں منانا نصیب کرے اور آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری ہر سال ایسے ہی خوشیاں لاتا رہے۔ اور پاکستان میں پرسوں یا جمعرات یا جمعے کو عید ہوگی، تو ان سب کو بھی میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ ان سب بھائی بہنوں کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے، ہر سال ایسی ہزاروں عیدیں منانا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کیسے مناتے تھے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے غسل فرماتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور پھر اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے کچھ کھا کے میٹھی چیز، ایک کھجور ہی صحیح عام طور پہ ہوتی تھی، کھا کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے۔ پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، رشتہ داروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین سے مختلف دن گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے گزری اور عید کا دن بھی سادگی سے گزارتے تھے۔ اور فطرے کا حکم یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں اور کچھ باتیں غلط ہو جایا کرتی ہیں، صدقہ فطر روزے دار کو ان سے پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مرد عورت، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، ایون اگر کسی کے یہاں نیو بورن بیبی ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، اور کوئی آزاد غلام ہے یا آپ نے کوئی رکھی ہوئی میڈ ہوتی ہے، بوا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی آپ نے صدقہ دینا ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو وہ عام صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ عید سے ایک دو دن پہلے بھی دے دیتے ہیں اور وہ صحیح ہوتا ہے۔ عید سے ایک دو دن پہلے دینا ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے شروع ہوتے ہی صدقہ فطر نکالنا صحیح نہیں ہے۔ بالکل عین وقت پر آپ نے صدقہ دینا ہوتا ہے۔ جیسا ایک دن رہ گیا، دو دن رہ گیا اور آپ نے صدقہ دے دیا کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، تو وہ بہتر ہے۔ یا پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دیں یا رات میں دے دیں چاند نظر آنے کے بعد، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اور فطرانہ کتنی مقدار میں دینا چاہیے، یعنی اس کے پیسوں کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ 1 کلو اناج کے برابر یا 1 کلو
جو ہو گیا، 1 کلو کھجور ہو گئے، 1 کلو کشمش ہو گئی، اس کے برابر 1 کلو کے برابر آپ نے دینی ہوتی ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ لوگ یہ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ بھی آپ کو اس کی مل جائیں گی، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، تو یہ ایک میں آپ کو جو میرے علم میں بات ہے میں وہ بتا رہی ہوں۔ تو یہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ضرور دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ عید آسانی سے اور بہت خوشیوں کے ساتھ گزرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور پھر میں آپ سے مخاطب ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور چاند رات بھی مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔